نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ایک واٹر لیول الارم بنائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پہلے تو ایک بزر، اور بزر آپ ایسا لیں جو 5 وولٹ پر کام کر سکتا ہو۔ دوسرا ہمیں ایک کنیکٹر چاہیے، اور یہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو پیچکس کے ساتھ تاریں لگا سکیں۔ اور پہلا کام یہ ہے کہ ہم بزر کے ساتھ کنیکٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ پہلے وائرز کو ہمیں سولڈر کرنا ہے، انسولیشن اتار لیں، اور یہ وائر اسٹرپر ٹول اس کو کہتے ہیں۔ اس سے آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آسانی سے تار کی انسولیشن اتار سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اس تار کو کنیکٹر کے ساتھ پنس کے ساتھ سولڈر کر دیں گے۔ یہ اس وقت کاویہ جو ہے وہ گرم ہو گیا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ سولڈر ہے، اور اس طرح سے یہ تار کو سولڈر کیا جا رہا ہے۔ بزر کے ساتھ 2 تاریں ہوتی ہیں، ایک سرخ رنگ کی اور ایک سیاہ رنگ کی، اور اس لیے بزر کو جب پاور سپلائی دیں تو اس کی پولیرٹی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سرخ تار کو پازیٹیو سپلائی دیتے ہیں اور سیاہ تار کو نیگیٹو سپلائی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اب ہم نے ایلفی کے ساتھ کنیکٹر کو بزر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ کناروں پہ اور ایلفی لگا دی تاکہ بانڈ زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ایلفی کو سیدھا رکھیں اور ڈھکن سے بند کر دیں تاکہ ہوا لگنے سے وہ خراب نہ ہو۔ یہ ہمارے ساتھ بزر کے ساتھ اب کنیکٹر سولڈر بھی ہو گئے ہیں اور جڑ بھی گئے ہیں۔ اب اس سے اگلا کام یہ ہے کہ ہم ایک چارجر لیں گے، عام موبائل چارجر، اس پہ جس میں USB کنیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی عام طور پہ 5 وولٹ کی سپلائی اویلیبل ہوتی ہے۔ USB کی تار کے ساتھ 2 طرح کی USB تاریں ہوتی ہیں، ایک ڈیٹا کیبل جس میں 4 کنڈکٹرز ہوتے ہیں، اور ایک سمپل چارجر کیبل جس میں 2 ہی ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے سرخ اور سیاہ تار لے لینی ہے، اس کو بزر کے ساتھ لگا کے چیک کرتے ہیں۔ تو اگر بزر ٹھیک ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے۔ بزر ٹیسٹ کرنے کے بعد اب ہم فلوٹ سوئچ کو کنیکٹ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس فلوٹ سوئچ موجود ہیں جو دراز سے ہم نے منگوائے ہیں ابھی، اور یہ فلوٹ سوئچ کی اس کی 2 تاریں ہوتی ہیں، اور فلوٹ سوئچ ان 2 تاروں کو آپس میں کنیکٹ یا ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اپنی پوزیشن پہ۔ اور اس میں یہ آپشن ہے کہ یہاں تو یہ اوپر کی طرف کنیکٹ ہوگا اور نیچے ڈسکنیکٹ، یا اوپر ڈسکنیکٹ ہوگا اور نیچے کنیکٹ، جو کہ یہ واشر اتار کر فلوٹ کی پوزیشن چینج کر کے ہم اسے چینج کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کو بنانا ہے اوور فلو سوئچ بنانا ہے تاکہ یہ اوپر جائے تو اس وقت الارم بجے، تو اس لیے ہم نے اسے یہاں پہ چینج کر دیا۔ اب پانی میں رکھ کے اس کو چیک کرتے ہیں، تو دیکھیے یہ بزر چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سرکٹ ٹھیک بنا ہے۔ ٹیبل پہ اس میں وائبریشن آ رہی تھی، اوپر اٹھایا تو وائبریشن کم ہوگی۔ اب یہ جو شو ہے جو بھی آپ نے دیکھا، یہ موٹر کے کنیکشن کرنے کے لیے ہے،
اور ہم جو چارجر ہے اس کو اسی موٹر کا جو شو ہے اس کے اوپر ہی لگائیں گے تاکہ جیسے ہی موٹر بند ہو ساتھ ہی الارم بھی بند ہو جائے. اور یہ ہم نے ایک دوسرا چارجر لیا جس کے نیچے اتنی جگہ موجود تھی کہ ایلفی کے ساتھ بزر کو اور کنیکٹر کو نیچے کنیکٹ کیا جا سکے. تو اب ایلفی کے ساتھ ہم نے اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دبا دیں اور چاہیں تو اور ایلفی لگا دیں تاکہ بانڈ مضبوط بنے. اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ایلفی بزر کے اندر یا کنیکٹرز کے اندر جا کر انہیں کہیں خراب نہ کر دیں. اس نے سائڈ پہ ایکسٹرا تاریں تھیں ان کے بھی ہم نے ایلفی لگا دی تاکہ وہ تاریں بکھری ہوئی نظر نہ آئیں. اب یہ جو ہے بزر، چارجر اور کنیکٹرز تینوں آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑ گئے ہیں. یو ایس بی کیبل کو بھی ہم نے ضرورت کے تحت کاٹ لیا. اور اس فلوٹ سوئچ میں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نیچے کی طرف ویٹ کم ہے. یہ سمسٹر بنایا گیا ہے کہ ٹینکی کی چھت کے ساتھ سوراخ کر کے لگایا جائے، لیکن ہمارا یہاں پہ مقصد اس کو لٹکانے کا تھا، اس لیے نیچے ویٹ لگانے کی ضرورت پڑی جس کے لیے ہم نے ایک نٹ لگا دیا. اور لیکن اس سے یہ ہوا کہ اب اس میں اتنی سپیس نہیں رہی اور بزر جو ہے وہ کنٹینیوسلی بج رہا ہے. اور ویٹ لیکن ٹھیک ہے، یہ اتنا ویٹ کام کر جائے گا. اور یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں یہ جو نٹ کا وزن ہے وہ واشر کو نیچے نہ پھینک دے ٹنکی میں. تو پھر اس کا حل ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ڈرل مشین کے ساتھ سوراخ کر دیتے ہیں. یہ ڈرل کے ساتھ ہم نے اس میں ایک سوراخ ڈرل کر دیا. اب ہم اس کے ساتھ کوئی وزن لٹکا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کی رنگ میں ایک فالتو رنگ پڑی ہوئی ہے تو وہ نکال لی اور اس رنگ کے ساتھ ایک دونوں طرف سے رنگ کو خالی کیا اور اس کے اندر ہم یہ ایک وزن کے طور پر ایک نٹ کو ڈال دیتے ہیں. نٹ ڈال گیا. اب ہم اسی رنگ کو اپنے فلوٹ سوئچ کی نیچے والی سائڈ کے اندر بھی پرو دیتے ہیں. اور یہ ہمارا فلوٹ سوئچ تیار ہو گیا ہے. اب دیکھیے اس کا وزن جو ہے وہ اب ٹھیک ہے. فلوٹ سوئچ یہ سارے کا سارا سوئچ ہی فلوٹ نہیں کر جائے گا بلکہ صرف وہ جو سوئچ والا پارٹ ہے وہ فلوٹ کرے گا. اور اس طرح سے ہمارا یہ فلوٹ سوئچ والا پروجیکٹ آج کا مکمل ہوا. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.